1000 مرتبہ آپ اس طریقے سے استغفار کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ کریم آپ کو اپنے خصوصی بندوں میں شامل بھی فرمائے گا اور رزق کی بارش بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے مجھے میسیجز موصول ہوئے کہ آپ شب برات کے حوالے سے، اس کے نوافل کے حوالے سے، اس کے وظائف، ذکر و اذکار کے حوالے سے کوئی ویڈیو بنا دیں۔ شب برات کے حوالے سے کئی چیزیں مشہور ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند بھی آئے گی۔ شب برات کے حوالے سے خصوصی اعمال کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ شب برات کے حوالے سے کئی چیزیں مشہور ہیں، جن میں سے ایک چیز مشہور یہ ہے کہ اس رات میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ایک چیز یہ بھی مشہور ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کی پکار کو سنتے ہیں، اور ایک چیز اس میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور لوگ اس رات میں چراغاں وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی مستند ایسی ہمیں چیز نہیں ملتی ہے۔ برائے کرم ایک مرتبہ ویڈیو کو مکمل سماعت فرما لیجئے گا، پھر اس کو سکپ کریں اگر پسند نہ آئے تو۔ قرآن مجید کی سورۃ دخان کی ایک مشہور آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن حکیم کو ایک برکتوں والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس رات سے مراد شب برات ہے، یہ برکت والی رات۔ اب قرآن حکیم کی 2 آیتیں میں آپ کے سامنے اور بھی پیش کرتا ہوں۔ دوسرے پارے میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کو ہم نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے، اور مشہور صورت ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہوگی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ سورۃ القدر ہے 30ویں پارے میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل رات ہے۔ تو اب لیلۃ القدر پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے رمضان میں نازل فرمایا، اور دوسری آیت میں نازل فرمایا کہ رمضان میں بھی ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو اب تیسری آیت وہ جو شب برات کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں، تو یہ برکتوں والی رات، یہ لیلۃ القدر والی رات بنتی ہے، نہ کہ شب برات والی رات بنتی ہے۔ تو بہرحال ایک یہ بات ہے، امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور دوسری بات اس حوالے سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، ہاں جی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے جی، قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق، موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو صحیح حدیث سناؤں، آپ نے بھی یہ سنی ہوگی، صرف میری تصدیق فرمائیں گے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ اس کی ساری قسمت لکھ دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی موت و حیات، اس کا رزق ہے جی، اور اس کا کاروبار، جو اس نے کھانا پینا ہے، وہ سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ مشہور 4 چیزیں ہیں جو لکھ دی جاتی ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی 4 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، قسمت جب اسی وقت لکھ دیتے ہیں، تو شب برات کو پھر قسمت لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شب برات کے حوالے سے جو قسمت لکھنے کا یہ جو مشہور قول ہے، اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے، یہ ویسے ہی سوشل میڈیا کی باتیں ہیں اور سنی سنائی باتیں ہیں۔ اور تیسری بات جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے سنی ہوگی، بڑی صحیح ستہ کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت اللہ کے سامنے اعمال پیش کر دیے جاتے ہیں، اور یہی دو وقت ہیں کہ ان دو وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ان دو وقتوں میں عبادت کرنے کا بڑا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت، اور قرآن پاک میں جو مشہور آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ عصر کی نماز کی خصوصی طور پر حفاظت کرو، اس کی ایک وجہ یہی ہے۔ تو بہرحال جب صبح رات بھر کے اعمال صبح اور دن بھر کے اعمال عصر کے ٹائم پیش ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوا کہ جی شب برات کو اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اعمال تو روزانہ پیش ہو جاتے ہیں، جب روزانہ پیش ہو جاتے ہیں شب برات کو اعمال پیش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور چوتھے نمبر پر جو چراغاں وغیرہ کی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، اس میں تو ہم سب کا ہی اتفاق ہے کہ وہ شرع اسلام کے خلاف ہے۔ یہ چراغاں کرنا، لالٹینیں جلانا، یہ برام کا قوم گزری ہے، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں ہندوستان میں، وہ اپنے معبودان باطلہ کو خوش کرنے کے لیے ان کا نظریہ تھا کہ ہم چراغاں کریں گے تو وہ خوش ہوں گے، تو وہ اس سلسلے میں لالٹینیں جلاتے، چراغاں کرتے۔ تو بہرحال اسلام میں اس کا حضرات صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے۔ تو البتہ اس کا مکمل طور پر انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو غلط چیزیں مشہور تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو اب آتے ہیں کہ اس رات کو کون سے نوافل اور کون سے اعمال زیادہ مقبول ہوں گے۔ دیکھیں، اس رات کے کوئی خاص نوافل نہیں ہیں، کسی صحیح حدیث سے کوئی خاص قسم کے، بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر مولویوں نے اور قاریوں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ یہ نوافل پڑھیں، اس طرح نفل پڑھیں، اس طرح اعمال کریں۔ کوئی خاص مسنون اعمال اور نوافل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اگر کسی روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے یا تو وہ موضوع ہے یا اتنی ضعیف ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو نوٹ فرما لیں، یہ باتیں ہم اللہ سے ڈر کر آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہاں البتہ استغفار کر لیں، اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ آپ استغفار کریں اور 1000 مرتبہ آپ اس طریقے سے استغفار کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اللہ کریم آپ کو اپنے خصوصی بندوں میں شامل بھی فرمائے گا، اور رزق کی بارش بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ اور وہ استغفار کون سا ہے؟ وہ استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 1000 مرتبہ استغفار کر لیں، جو کہ ہمیں ہر رات میں کرنا چاہیے۔ چلے آپ اس رات میں کر لیں، لیکن یہ بھی مسنون نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آپ نے یہ استغفار اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جس طریقے سے کہ جی ہم عام دنوں میں استغفار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی قبولیت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، نہ کہ کسی خاص رات میں یا خاص دن میں۔ تو استغفار لازمی کیجئے گا، درود پاک کثرت سے پڑھیے گا، انشاءاللہ العزیز رزق بھی ملے گا، تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔